ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے. خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا, اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات, آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے, مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی, چل بھائی جا جنت, اور اکیلے بھیج دیا. بیوی نہیں تھی, حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا, اس کا پتلا بھی تھپ دیتا, فرشتوں سے تھپوا دیتا, اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام اس میں, بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا, دیر سے بھیجا. انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا. کمزور ذات ہے, کمزور مخلوق ہے, قدر کرنا. دوسرا, پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو. عورت کا پتلا ننگا ہو, مٹی کا ہو, پتھر کا ہو, تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں, تو فرشتوں کو کیا کشش؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا, بے پرد نہیں کیا, بے پرد نہیں کیا. اس کا پتلا نہیں بنایا, اسے ننگا نہیں چھوڑا, اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ, اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں, اور ایک اور بات, جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا, اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا, تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون, سر سے لے کر پاؤں تک لباس. آپ نے سنا ہے نا, یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں, عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا, پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دامن سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے, اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو, پہلا روپ اس کا بیوی بنا, پھر وہ ماں بنی, پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے, پھر بہن کا روپ ہے, پھر خالہ ہے, پھوپھی ہے, دادی ہے, نانی ہے, ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو, اسے خوار نہ کرو, اسے بے عزت نہ کرو, اس پر شدت نہ کرو. پہلا بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے, اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامد سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں, خامد سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتی ہیں, خامد سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں, اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں, اور کہیں بیوی کو خامد سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. وہ جھیپ کے کہنے کے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا, تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا, میسج ہے نا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی, ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا, وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے, تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا, سارا کھایا نہیں جاتا تھا.
तो अल्लाह के नबी उसी को उठाते और हज़रत आयशा को दिखा कर, जहाँ से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहाँ से यूं काट के दिखाते थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, जहाँ होंठ लगाए पे गिलास रख दिए। बड़े बड़े गिलास होते थे तो हज़रत हमारे नबी उठाते थे, जहाँ आयशा के होंठ लगे होते थे वहाँ होंठ लगा के पानी पीते थे। ये आपको सिखाने के लिए है। अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाता था। ये मेरे नबी की मुआशरत है, ये मेरे नबी की जिंदगी। घर में झाड़ू देते थे, अपने कपड़े खुद धोते, कुछ चीजें बिखरी पड़ी होती तो बीवी को नहीं डांटते, खुद उठ के सेट करके रख देते। घर वालों के साथ मिलकर बर्तन धोते, सफाई करते, घर वालों के साथ मिलकर। ये मेरे नबी की एक खूबसूरत जिंदगी है। भाइयों बहनों, हम भुला चुके हैं बीवी के लिए खामिद को सबसे बड़ा हकदार। बाज़ी लड़कियां ऐसी नादानी करती हैं कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप की आंख को देख के चलती हैं। शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिद का है, शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिद का है। माँ बाप पीछे चले जाते हैं, बहन भाई पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये नादानियाँ भी देखने को मिलती हैं कि शादी के बाद भी माँ बाप अपनी बच्ची को अपने काबू में रखने की तरतीबें सोचते हैं तो वो भी अपनी बच्ची का घर बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज्यादा किसका हक है? तो आपने फरमाया उसके खामिद। एक खातून है, या रसूल मेरी शादी हो रही है तो मेरे ऊपर मेरे खामिद का क्या हक है? तो आपने इरशाद फरमाया, तेरे खामिद के जिस्म पर जख्म हो, जख्मों में पीप पड़ जाए और तू अपनी जबान से चाट के जख्म साफ करे तो तूने अपने खामिद का हक अदा नहीं किया। खामिद को समझाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता है, और मेरा सबसे अच्छा सलूक है अपनी बीवियों के साथ। यानी काबा कौसैन औ अदना आपका मकाम है। अल्लाह पाक का दीदार अपनी आंखों से किया हुआ है और आप हमें मुआशरत सिखा रहे हैं कि एक जिहाद के सफर से वापस आ रहे हैं, हम आयशा साथ हैं। तो आपने सहाबा से कहा, भाई आगे चले जाओ। सारे आगे चले गए। जब सारे नजरों से गायब हो गए तो आपने कहा, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? आयशा ने नहीं कहा, मेरे नबी ने कहा, दौड़ लगाओगी? आजकल का कोई अल्लामा भी ये नहीं करेगा। आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? कहा जी लगाऊंगी। तो दौड़ लगाई। तो आयशा फरमाती है, मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। चाहे आप जानबूझ के आस्था हुए हों उनकी दिलजोई के लिए। कुछ साल गुजर गए, फिर जिहाद के सफर से वापसी हो रही है तो आपने सहाबा से कहा, भाई आगे चले जाओ। तो सारे आगे चले गए, गायब हो गए। आयशा दौड़ लगाएं? कहा जी लगाएं। तो फरमाया कि उन दिनों में जरा मोटी हो गई थी, जब दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए। तो आपने कहा, आयशा हादिही बितिलका, आयशा अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। उस दफा तो आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये मेरे नबी की मुआशरत है कि भरी महफिल में कह रहे हैं मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार है। और अरब में ऐब था, जैसे हमारे यहाँ भी ऐब है कि कोई भरी महफिल में कि मुझे बीवी से सबसे ज्यादा प्यार। तो तेरी माँ किथे गई? माँ का और खाना है, बीवी का और खाना। माँ की और जगह है, बीवी की और जगह है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, माँ बाप की वजह से बीवियों पे ज्यादती न करो, बीवी की वजह से माँ बाप पे ज्यादती न करो। बड़े हो तो बड़े बनो। हमारे नबी थे, आप सुसर भी हैं, आपने 4 बेटियों की शादी की, 2 तो एक ही तो क्यों देती? उस्मान, रुकैया और उम्मु कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत उस्मान के निकाह में अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ैनब, वो सबसे प्यारी महबूब बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाकी 3 निकाह बड़े सादा किए। हज़रत फातिमा का निकाह बड़े धूमधाम से किया। इनका रिश्ता लेकर सिद्दीक आए, या रसूल अल्लाह मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आप चुप रहे। फिर हज़रत उमर बाद में गए, या रसूल अल्लाह मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आप चुप रहे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अली से कहा, अली तू जा, तुझे दे दें। कहने के मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे कहाँ दें? हज़रत अली का ज़ाती घर भी नहीं था, किसी से एक कोठा मांग के उसमें रह रहे थे मदीना में। कहने तू जा। तो ये मस्जिद में पहुंचे,
اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. اچھی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. اتنا کہا انشاءاللہ اور چپ ہو. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آیا. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا. بولے ہی کچھ نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا کچھ تو کہا ہوگا کہ بس انشاءاللہ کہا. تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی. نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ. یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں, اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے نہیں, ایپ سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھ لو. یہ میں گاں نو بن چھٹیا کلے نال, ایویں اسی دھیاں نو بن چھٹنے کلے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں, اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے, فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلہ ہے. پوچھ لیتے. اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے, گاؤں مجھ دی طرح ٹور چھڑ دیں تو چلو اتنا تو ویکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہو گیا. ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ. ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے. پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو, زندگی انہوں نے گزارنی ہے, تم نے تو نہیں گزارنا. بس میری غیرت دا سوال ہے, میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے. میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں, بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے. وہ بیٹھی رہ گئی. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا, کوئی کیس بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا, حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے. علی جمع کرو لوگوں. مسجد ساری بھر گئی. تو آپ ممبر پر تشریف فرما دو. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا کہ لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے, یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں, اسے ذلت سمجھتے ہیں. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی بہت بڑا ہال تھا, اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا, خود نکاح پڑھایا, نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے قبول کیا, اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین, زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 1 سال بعد. 3 روایات ہیں, فوراً 4 روایات, لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد, فوراً نہیں ہوئی. کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.
ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے کہا ہاں ہاں آ جائے لے جائے آ جائے لے جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے۔ تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے۔ آپ نے حضرت عائشہ تو حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، سو دلہن بناؤ، تو آپ کو دلہن بنایا گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ، اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا، تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا، پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا تو دونوں پی لو، دونوں کو پلایا۔ پھر باہر تک چھوڑنے آئے، حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا، آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت امیس۔ یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے، آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا، اور ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ۔ یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادت عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو آپ نے کہا تو سعد میں نے بھی وقاص کہنے کے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ، ذبح کیا گیا۔ آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ، اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ چھوارے گھی شہد خرید کے لاؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کے چھوارے خریدے اور 3 درہم کا شہد خریدا اور 1 درہم کا گھی خریدا، 9 درہم تھے ٹوٹل۔ آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا۔ تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنے خود بیٹھے۔ اب ایک چھترا ہے، 13-14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے۔ آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے، سارے مدینے والے جتنے بھی آئے، اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے۔ سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی۔ تو ولیمے میں تکلف جائز ہے، سادگی بھی جائز ہے، سادگی بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے۔ ہاں جو ہماری خرافات ہیں، فضولیات ہیں، یہ تباہ کن ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور بھائیو کسی کی شادی ہو، اس بچے کی ہو رہی ہے، یہ افسر ہے، ایک گریڈی والے کی ہو، کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے، وہ میٹھا بول ہے، وہ اچھا سلوک ہے۔ جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا، اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے۔ جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے، میں نے وکھرا کر دے، نویدے کر دے، نویدے کر۔ وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزاریں۔ جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمے ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں۔ سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں، خوبیوں انہیں نظر ہی نہیں آتی۔
تو کھٹپٹ تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کھٹپٹ کو صلح میں بدلو، مزید چڑھائی جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا تو آپ اداس بیٹھے، آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، خود گئے، بیٹی کے باپ ہو کر دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، کہا یا ابا تراب قم، آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا، اے ابو تراب۔ فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے۔ ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے، تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا، یہ میسج دیا اس نے۔ اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے، نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی۔ ہاں بھائی علی کی مسئلہ ہے، ہمیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلے سن سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی، صلح کرامن علی بھی آپ وہ 2-4 لتر مار کے آ جاتے۔ تو میرے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، زمین پر لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی، علی کہو، فاطمہ کہو، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ اٹھے، خوش خوش باہر آئے، چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو کھٹ پٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطلب یہ وہ گھر ہے، میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں ابن عباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سارے جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ او جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی، ان سے بڑا گھر میرے نبی کا، وہاں بھی کھٹ پٹ۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہے۔ تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں، یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں، اسے سیکھو، اسے سمجھو، اسے پڑھو۔ تو بھائیوں میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جاتی، یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے۔ نماز تو 5 وقت پڑھیں گے، زندگی 24 گھنٹے روپ بدل رہی ہے، ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا، بنائے گا۔ اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو۔ جج بھی بیٹھے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہیں، کسی ظالم کے وکیل نہ بنو۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ آپ کو ایک آیت میں جوڈیشری، جج، مقننہ اور وکلاء کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ مقننہ، قانون ساز، تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے قانون کو اپناؤ۔ آگے جج حضرات، فَحْكُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا، بک نہ جانا، دب نہ جانا، حق کے فیصلے کرنا۔ تیسرا وکلاء کو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ان کے لیے دلائل قائم نہ کرنا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ
زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے حلال کماؤ، بچوں کو حلال دو، بیوی کو حلال دو۔ اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزاں نہیں۔ حلال کھانا، حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق بخشے۔